بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الایام نداولها بین الناس صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالخالق صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ اور آج کے اس اجلاس کے صدر محترم استاد الاساتذہ حضرت مولانا عبدالمصور صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ، اسی طریقے سے امراوتی کے دھڑکتے دل اور اپنے سینوں کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور الفت سے معمور شخصیات جو ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہیں، ہم سب کو اس بات کا علم ہے اور ہم جانتے ہیں کہ آج جس پروگرام کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس پروگرام کی نسبت اسلامی کوئز کی طرف اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، لیکن اس عظیم کارنامے کو، اس عظیم کام کو جس تنظیم نے، جس جماعت نے، جس آرگنائزیشن نے اپنے کاندھے پر اٹھایا ہے، اس تنظیم کا نام تحریک علماء ہند ہے۔ آپ سب اس بات کو جانتے ہیں کہ ملک کی آزادی سے پہلے اور ملک کی آزادی کے بعد میں ہمارے اکابرین نے وقت اور ضرورت کے اعتبار سے قوم و ملت کے مفاد کے اندر الگ الگ تنظیموں کا گٹھن کیا ہے اور اس کو بنایا ہے۔ وقت بڑھتا گیا اور چلتا گیا، لیکن زمانے نے وہ کروٹ بھی لی ہے اس ودربھ کی سرزمین سے کہ جس ودربھ کی سرزمین کو پورا ہندوستان ٹکٹکی لگائے ہوئے دیکھتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ اس سرزمین سے پوری حکومت کے نظام کو چلایا جاتا ہے، لیکن دوسری طرف جب مسلمان اس بات کو دیکھتا ہے کہ کوئی جیالے جن کے سینے میں نبی کی وراثت پلتی ہو، جن کے دماغوں میں نبی کا مشن پلتا ہو، کہ وہ ودربھ کی زمین سے کھڑے ہو سکتے یا نہیں ہو سکتے۔ لاک ڈاؤن کے زمانے کے اندر وہ علماء کرام جن کو انفرادی طور پر نماز پڑھنا پڑ رہی تھی، اپنے بچوں سے وہ جن کو وہ قرآن اور حدیث کی تعلیم دے رہے تھے، ان سے دوری بنائے رکھے، ان کو مجبور ہونا پڑا تھا۔ ایسے دور کے اندر علماء کرام کی جماعت وقتاً فوقتاً جب بیٹھتی تھی تو وہ یہ فکر کرتی تھی کہ ودربھ کی سرزمین سے، برار کی سرزمین سے، جس برار کی سرزمین کو وقت کے ولی کامل حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے دعاؤں سے نوازا تھا، کیا کچھ ہو کہ اس سرزمین سے کسی تنظیم کا قیام عمل میں آئے۔ لہٰذا حضرات علماء کرام کی فکروں کے نتیجے میں گزشتہ 1.5 سال پہلے تحریک علماء ہند کا قیام عمل میں آیا۔ جب تحریک علماء ہند کا قیام عمل میں آیا بزرگوں، تو ایسی دردناک اور بھیانک آندھی، سمندروں کی لہریں کوکن کے سیلاب کو متاثر کر رہی تھی۔ جب یہ بات اور یہ آواز تحریک کے کارکنان کے دماغ اور ان کے کانوں سے ٹکرائی تو انہوں نے سوچا جو عزائم ہے بعد میں دیکھیں گے، جو کام ہے بعد میں کریں گے، سب سے پہلے ان سسکتے ہوئے، بلکتے ہوئے اور تڑپتے ہوئے لوگوں کی آہوں کو سکون پہنچایا جائے۔ لہذا تحریک علماء ہند کے سارے علماء کرام روڈ پر نکل پڑے، امراوتی کے شہر کے روڈوں پر نکل کر آواز لگائی کہ لوگوں، کوکن کے لوگوں کے لیے اپنی مدد کے ہاتھ بڑھاؤ، اپنی مدد کے ہاتھ بڑھاؤ۔ کسی نے پیسوں سے مدد کیا، کسی نے اناج سے مدد کیا، کسی نے آٹے سے مدد کیا، کسی نے گیہوں سے مدد کیا، کسی نے تیل سے مدد کیا۔ لہذا اس کوکن سیلاب کے لیے یہاں سے 13 ٹن یا 60 ٹن کی گاڑی بھر کر کے تمام علماء کرام نے کوکن لے کر گئے۔ وہ علاقہ سمندری ساحلی علاقہ تھا،
تھا وہ متاثر تھا، گویا کہ چٹانیں گھسر رہی تھی۔ ہمارے علماء بتلاتے ہیں جب ہم گاڑی چلا رہے تھے ایسا لگ رہا تھا ان لوگوں کو بانٹنے کے لیے جا رہے تھے جو بھوکے تھے کئی دنوں سے، پیاسے تھے کئی دنوں سے، سسک رہے تھے، اللہ سے امیدیں باندھ رہے تھے کہ آئے کوئی لوگ ہماری پیاس اور بھوک مٹائے۔ جب جا رہے تھے ہمارے علماء بیان کرتے ہیں کہ امراوتی کی سرزمین سے اٹھنے والا یہ انقلابی قدم جب کوکن پہنچا تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہماری گاڑی گھسر کر کے کھائی میں گر جائے گی۔ حافظ ناظم الدین صاحب انصاری آگے ٹارچ لے کر چلتے تھے، پیچھے مولانا رحمت صاحب، مفتی ندیم صاحب، مولانا ناصر صاحب اور دیگر ہمارے علماء کرام چلتے تھے اور ان تک پہنچ کر کے ان کو بانٹتے تھے۔ دوسرا، جب یہ کوکن سے واپسی ہوئی تو اس کے بعد میں کچھ لوگوں نے دہلی کے اندر درندگی کا سامنا کیا اور رابعہ سیفی نام کی لڑکی کا ریپ کیا ہے۔ تحریک کا جیالے جو ہے وہ اپنے سینوں میں درد رکھتے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ وہ معصوم بچی کے ساتھ میں درندگی کا کھیل کیا گیا ہے، جا کر کے میمورنڈا پیش کیا کلیکٹر کو اور آواز بلندی کی امراوتی کی سرزمین سے۔ کچھ عرصہ گزرا تھا تو تحریک علماء نے دیکھا ہے کہ لاک ڈاؤن کے اندر ہندوستان نہیں بلکہ پورے عالم دنیا کے اندر متحدہ پلیٹ فارم اگر کوئی چیز تھی، جیسا کہ مولانا عبد الخالق صاحب دوپہر میں ہم کو نصیحتاً فرما رہے تھے کہ دنیا کے اندر اگر سب سے مضبوط چیز کوئی تھی تو وہ نظام الدین مرکز کا اتحاد اور اتفاق تھا، لیکن باطل طاقت نے اپنی سازشوں کا شکار اس کو بنایا۔ اس کے بعد میں عالم عرب کے اندر یہ اعلان کیا گیا کہ تبلیغی جماعت پہ پابندی لگائی جائے، لیکن بڑے بڑے علماء نے اپنے لیٹر اردو میں جاری کیے۔ عالم عرب اردو سمجھنے سے قاصر، قربان جائے ندوی علماء پر اور ندوۃ العلماء کے فارغین پر جنہوں نے عالم عرب کو اس کی زبان میں جواب دیا اور عربی اور انگلش میں لیٹر ٹائپ کر کے ان کی ایمبیسی کو روانہ کیا اور اپنا ویرود اور اپنا بائیکاٹ جتایا۔ ان کو مجبوراً وہاں کی حکومت کو یہ فیصلہ واپس لینا پڑا کہ تبلیغی جماعت پر پابندی نہیں لگائی جائے گی۔ یہ کارنامہ تحریک علماء ہند کا ہے۔ میں مختصر آپ کے سامنے چند منٹوں میں کارگزاری پیش کر کے ودا لینا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد میں کچھ دن گزرے کہ حضرات علماء کرام کی قسم پرسی کو دیکھا جو لاک ڈاؤن کے اندر تھے۔ تحریک علماء نے ایک پالیسی بنائی کہ علماء کرام کے لیے ہیلتھ اسکیم شروع کیا جائے، ان کے لیے کارڈ ایشو کیے گئے، ان کے علاج کے لیے دواخانوں میں ڈاکٹرز سے بات کی گئی۔ ڈاکٹر حضرات کو کہا گیا کہ جب تحریک کی طرف سے لیٹر آئے تو جو علماء کرام ہیں، ان کے ماں باپ ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کی بیوی ہے، ان کو آپ تہائی رقم کے اندر علاج کر دو۔ ایسے بہت سے واقعات ہمارے پاس میں پروف کے طور پر موجود ہے کہ لوگوں کا بل زیادہ بنا لیکن پاؤ حصے کے اندر ڈاکٹروں نے علاج کر کے علماء کو رخصت کر دیا۔ یہ ہیلتھ اسکیم کا کارنامہ علماء کے لیے شروع کیا، مؤذنین کے لیے شروع کیا۔ اس کے بعد ہمارے وہ نوجوان بچے جن کے کاندھوں کے اوپر امت کی امانتوں کا بوجھ تھا، کئی لوگ شہر کے اندر آئے، انہوں نے نشے کا عادی بنایا، انہوں نے افیم کا عادی بنایا، چرس کا عادی بنایا، گویا کہ جو نشہ کرانا تھا ہماری قوم کے اندر اس کو انہوں نے ایجاد کرنے کی کوشش کی۔ تحریک علماء نے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے، اس علماء نے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے نشہ مخالف مہم چلائی۔ نشہ مخالف مہم چلانے کے بعد میں لوگوں نے ٹارچرز کیا۔ حضرت مولانا رحمت صاحب اور دیگر علماء کرام کو بڑے بڑے لوگوں نے فون کیا کہ اتنے پیسے لے لو اور بیٹھ جاؤ خاموش، نشہ مخالف مہم چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ دلدادہ لوگ خدا کی قدرت کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نشے سے بچانے کی مہم چھیڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا پیسہ تمہیں مبارک، لیکن ہم ہمارے بچوں کو نشے کا عادی نہیں بننے دیں گے، ورنہ آپ حضرت ڈاکٹر اعجاز صاحب، ماسٹر اعجاز صاحب اور ڈاکٹر عبد الرازق صاحب سے پوچھیں کہ رائے سنی رام میگے کالج ہمارے روڈ کے اوپر ہے، وہاں پر کیسے اسٹوڈنٹ بچے پین کلیئر کا نشہ کرتے ہیں۔ تحریک علماء ماں باپ ان کو دیکھتے ہیں کسی اور شکل کے اندر لیکن وہ کام کچھ اور کرتے ہیں، بچیاں بھی نشہ کرتی ہیں۔ اس کے بعد میں ایک زمانہ ایسا آیا کہ اچل پور میں فساد ہو گیا، وہاں پر بچوں کی گرفتاری ہوئی۔ تحریک علماء نے وہ بیڑا ایڈوکیٹ عابد حسین صاحب جو لیگل سیل کے ہمارے مہاراشٹر کے ذمہ دار ہیں، انہوں نے اپنے کاندھوں پر اٹھایا اور ایسے 8 بچے ہیں جن کو جیل سے اپنے خرچ پر رہا کروایا ہے۔ یہ تحریک علماء کا کارنامہ ہے۔ اس کے بعد میں تحریک علماء نے ایک بہت عظیم کام انجام دیا ہے۔ تاریخ امراوتی کے اندر اتنا عظیم کام کسی بھی جماعت نے نہیں کیا ہے۔
کسی بھی آرگنائزیشن نے نہیں کیا ہے۔ میں دعوے کے ساتھ خدا کے آسمان کے نیچے اور رب کی زمین کے اوپر یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ آئے وہ حکومت کی بدنیتی جب مسجدوں کے میناروں پر پڑی اور مسجدوں کے مصلوں پر پڑی اور مسجدوں کے ممبروں پر پڑی، انہوں نے ٹرسٹ کی انکوائری کرنا شروع کر دی، ٹرسٹ کی انکوائری کرنا شروع کر دی، اور وہ حکومت نے وقف کی زمینوں پر گندی نگاہ ڈالنا شروع کر دی۔ تو تحریک علماء ہند کے نمائندوں نے وقف بورڈ کے چیئرمین صاحب سے درخواست کی اور ان سے یہ بات کہی کہ آپ آئے ہمارے یہاں اور یہاں پر آ کر اس کی شبیر لگائے اور مسجدوں کی رجسٹریشن اور وقف کی زمینیں جو مسلمانوں کی ملکیت ہے، مسلمان کو معلوم نہیں کہ وقف کی ملکیت یہ اللہ کی ملکیت، یہ ہماری ملکیت ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی غیر لوگ راج کر رہے ہیں، کوئی فراڈ لوگ راج کر رہے ہیں۔ تحریک علماء نے امراوتی کی سرزمین کے اوپر مسجد کے وقف رجسٹریشن کا کام شروع کیا۔ یہاں پر امراوتی ضلع کے اندر 600 سے 700 مساجد ہے، جس میں سے 250 مساجد کا کام رجسٹریشن کا تحریک علماء ہند کے بینر تلے ہوا ہے۔ اس کے بعد میں یوتمیل کے لوگوں نے آواز دیا کہ آئے تحریک علماء کے لوگ، وہاں پر ہم نے ان سے کہا کہ وقف بورڈ کیا کام کرنے سے پہلے تحریک کی یونٹ بنائی جائے۔ انہوں نے تحریک کی یونٹ بنائی ہے، کئی پڑھے لکھے لوگ اس کے اندر شامل ہیں۔ وہاں پر 126 مساجد کا رجسٹریشن تحریک علماء کے جھنڈے تلے ہوا ہے۔ جس جھنڈے کو آپ دیکھ رہے ہیں دونوں طرف سے ہرا، ایک بیچ کے اندر سفید رکیل اور بیچ میں TUAH لکھا ہوا ہے۔ یہ تحریک علماء کے جھنڈے تلے 126 مساجد کا رجسٹریشن ہوا ہے۔ یہ بڑا کارنامہ تحریک علماء نے انجام دیا ہے۔ تفصیل تو بہت ہے جو آپ کے سامنے تحریک علماء کے کارناموں کو بیان کیا جائے، لیکن آئیے ایک عزم کرے اتنا سننے کے بعد میں کہ جس تحریک نے اتنا کام کیا ہو، اپنے 1.5 سال کے عرصے کے اندر نوجوان علماء اپنی قسم پرسی کے ساتھ میں یہ کام کو کر رہے ہیں۔ ایڈوکیٹ عابد حسین صاحب اس کام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ میں دعوت دینے آیا ہوں آپ کے سامنے، کیونکہ یہاں پر پڑھا لکھا طبقہ، کالجز، یونیورسٹی آفیسر طبقے کا یہاں پر عملہ بیٹھا ہوا ہے۔ میں ان سے بھیک مانگنے کے لیے کھڑا کیا گیا ہے مجھے کہ وہ بھیک مانگے ہم ان لوگوں سے جو لوگ اپنے ٹیچر سے ریٹائر ہو چکے ہیں، اپنے آفیسر کے پروگرام سے ریٹائر ہو چکے ہیں، اپنی میعاد انہوں نے متعینہ میعاد ختم کر کے وہ ریٹائر ہو گئے ہیں۔ ہم درخواست کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ جو ٹیچر حضرات ریٹائر ہو گئے ہیں وہ اپنا قیمتی وقت تحریک کو دیں۔ جو آفیسر حضرات، تحصیلدار، گرام سیوک، اسی طریقے سے لیکچرار، جو حضرات پروفیسر حضرات جو ریٹائر ہو گئے ہیں، وہ اپنا قیمتی بچا ہوا وقت تحریک کو دے۔ تحریک آپ کا یہ بچا ہوا وقت قوم و ملت کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سسکتی ہوئی امت کے لیے صرف کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اپنا وقت گھر میں نہ گمائیں، بلکہ آئے میدان کے اندر اور امت محمدیہ کا سہارا بنے، جبکہ آپ کی صلاحیتوں کی ضرورت ہے۔ اور کیوں نہ بنتے آپ کہ تحریک علماء کا سرپرست کون ہے؟ تحریک علماء کا سرپرستی وہ شخصیت کر رہی ہے جو دارالعلوم دیوبند کا فارغ التحصیل ہے، دارالعلوم دیوبند کا فارغ التحصیل ہے، جس سے میری مراد حضرت مولانا مفتی محمد فیروز خان صاحب قاسمی، جس کا سرپرست دارالعلوم سے فارغ ہو، جس کا آل انڈیا کنوینر حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب ندوۃ العلماء لکھنؤ سے فارغ ہو، جن کی فکروں کی عکاسی حضرت علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے زمانے بھر کیا ہے اور آگے ان کے جانشین کر رہے ہیں، اور جس کا آل انڈیا کوارڈینیٹر صوبہ گجرات کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ اشرفیہ سے فارغ ہو کر حضرت مولانا آصف صاحب ہمارے درمیان میں موجود ہے، جس کا ترجمان صوبہ مہاراشٹر کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ کلکوا سے فارغ ہو کر آپ کے سامنے بول رہا ہے۔ یہ چاروں عظیم ادارے اس تنظیم کی رہنمائی اور رہبری کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں سے بھیک کے طور پر یہ خادم تحریک علماء کا بھیک مانگ رہا ہے کہ آپ اپنے محلے کی تحریک علماء کی یونٹ بنائیے، اپنی گلی کی یونٹ بنائیے، اپنے حلقے کی یونٹ بنائیے اور تحریک علماء سے جڑ جائیے۔ ہم امید کرتے ہیں اللہ رب ذوالجلال سے یہ امید کرتے ہیں کہ اس نے آپ کے سینے میں ضرور یہ جذبہ پیدا کیا ہوگا کہ جس تحریک نے 1.5 سال میں یہ کام کر دیا ہے وہ 100 سال میں کیا کر سکتی ہے، جس کے اندر آپ کا حصہ ضرور لگ جائے۔ اس لیے سارے ساتھی اس بات کا عزم کرے کہ ہم سب انشاءاللہ تحریک کے کاندھے سے کاندھا لگا کر ہر وقت جب بھی ضرورت پڑے گی کاندھے سے کاندھا لگا کر کھڑے رہیں گے سب انشاءاللہ۔ اتنے دھیرے انشاءاللہ بول رہے ہیں آپ لوگ، آسمان نے لرزنا چاہیے، زمین نے کانپنا چاہیے۔ یہ ٹوپیوں اور داڑیوں کا مجمع ہے، پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ہے۔ آپ سب لوگ تحریک کے کاندھے سے کاندھا لگا کر کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ حضرت مولانا عبد الخالق صاحب ایسی معزز شخصیت
مفسر قرآن جن کی تفسیر اور قرآن سننے کے لیے لوگ لرزتے ہیں. مولانا عمیر مرسلین صاحب کا مجھے دار ارقم کے امام صاحب کا فون آیا کہ مولانا سے درخواست کرے کہ مغرب کی نماز ہمارے ہاں پڑھائے. لیکن بدقسمتی ہماری کہ مولانا کسی اور جگہ موجود تھے. ان کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے، دونوں ہاتھ اٹھا کر کے یہ عزم کرے کہ انشاءاللہ ہم تحریک کا پورا ساتھ دیں گے. اٹھائیے ہاتھ انشاءاللہ. اللہ سارے اٹھنے والے ہاتھوں کو قبول فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا.